بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل قدر ناظرین، اپنے ابن حسن کا سلام قبول فرمائیں۔ میں تھوڑی دیر ہوئی جب میں اٹھا ہوں، تو جب سے اٹھا ہوں تب سے قلب و ذہن پہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا، لہٰذا میں کلی کر کے منہ ہاتھ بھی نہیں دھویا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ مجھے سکون چین نہیں آ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ اپنا دکھ اپنا غم آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ کو علم ہے جیسا کہ آج کل مقبوضہ پاکستان میں پریس کانفرنس کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، میں اسے گندا دھندا کہوں گا، جو چل رہا ہے اس کے تناظر میں آپ سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ وقت تھا جب امیر المومنین حضرت ضیاء الحق صاحب نے لاہور کے ایک نہایت ہی امن پسند مرنج وکیل، جس کے پاس جو 32 بور ریوالور کا بلٹ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اس کے گھر سے ماشاءاللہ ہوائی جہازوں کو، جنگی جہازوں کو گرانے کے میزائل اور مشین گنیں اور اینٹی ایئر کرافٹ گنیں پتہ نہیں کیا کیا دریافت کر لی۔ اس سے پہلے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے عراق کے سفارت خانہ سے اسلحہ کی 2 پیٹیاں برآمد کی تھیں، جن سے پاکستان کی سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ پاکستان اتنا ہی کمزور ہے کہ اسلحے کی 2 پیٹیوں سے تباہ و برباد ہو سکتا ہے، اور عراقی سفیر کو جہاں سے جوتے مار کے نکال دیا گیا تھا، اس سے سفارتی تعلقات ختم کر لیے گئے تھے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ظہور علیہ، جب وہ سپاہی تھا تو تب تو یہ ممکن تھا کہ اس سے بھینس برآمد کی جا سکتی، لیکن جب وہ ایک صنعتی اور سیاسی امپائر کا بادشاہ تھا تو تب اس سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے فرمایا تھا کہ اس نے ایک بھینس چوری کی ہے۔ اور بھی آپ کو بتاتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے ایک سیاسی حریف پہ الزام لگایا تھا، وہ انتہائی عزت عفت خاتون تھی، مرحومہ ہیں۔ جب بھی ان کا نام میرے سامنے آتا ہے میرا سر تعظیم سے جھک جاتا ہے۔ ان کا تعلق ANP سے تھا، تو ہمارے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے فرمایا تھا کہ انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور سے انڈر ویئر چوری کر لیا ہے نا مزے کی بات۔ اس کے بعد کل سے مجھے ایک تصویر چین نہیں لینے دے رہی، وہ ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس میں پھر وہ تصویر میں اس کے ساتھ اٹیچ کروں گا، اس پہ غور کیجیے گا اور روئیے گا جتنا رو سکتے ہیں۔ ہمارے کمانڈو جرنیل پرویز مشرف نے، اس مرد مجاہد سے جس نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا تھا، اپنی یورپ کی پرسکون زندگی چھوڑ کر، آسائشیں چھوڑ کر یہاں آ کر قسم پسی کی حالت میں پروگرام شروع کر کے تو پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا۔ اس سے کمانڈو صدر نے پریس کانفرنس کروائی تھی کہ میں ایٹمی مواد کی سمگلنگ میں ملوث ہوں، مجھے پاکستان اور دنیا معاف کر دیں۔ اب جب کہ حال ہی پہ آتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، ہر کوئی کل تک عمران خان کے پاؤں چاٹنے والے آج اس پہ
مختلف قسم کے الزام لگا کر پریس کانفرنسیں کر کے اسے دنیا کا بدنام زمانہ، دہشت گرد، باغی، غدار پاکستان کا قرار دے کر اسے چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ مجھے ان پہ دکھ نہیں، مجھے ان پہ ترس آ رہا ہے، ان کی آنکھیں دیکھ کے، ان کے چہرے دیکھ کے، ان کی باڈی لینگویج دیکھ کے، کیونکہ ان سب کے گھروں میں مائیں، بہنیں اور جوان بچیاں ہیں۔ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے سبھی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ان کو ایک دن میں ہی کیسے منکشف ہوا کہ وہ دنیا کا دہشت گرد، سب سے بڑا پاکستان کا باغی اور غدار ہے، اور وہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ان کو 25 سال میں کسی کو خبر نہ پہنچی وہ کیا کر رہا ہے، اس کی سرگرمیاں کیا ہیں۔ خیر، یہ تو بات بیچ میں ایسے ہی آ گئی۔ اب میں اصل بات پہ آنا چاہتا ہوں۔ کل بھی عرض کر چکا ہوں ایک ویڈیو میں کہ محترمہ فاطمہ جناح کا جب معاملہ چلا تھا، میں اپنے سن شعور کو پہنچ چکا تھا، تو میں نے غداری، بغاوت، دہشت گردی کے سارے ہی منظر اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں پاکستان میں رونما ہوتے ہیں۔ اب جب کہ ہاں، اس کے علاوہ ایک اور بھی میرا تذکرہ کرتا چلوں۔ ہندوستان میں پلوامہ کا واقعہ ہوا، جس کی بنیاد پہ دنیا میں ایٹمی جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اب اس کے ریاستی ذمہ دار کہہ رہے ہیں کہ یہ مودی اور را کا کارنامہ تھا۔ اس کے علاوہ امریکہ جو دنیا میں سچ کا، حق کا ماما ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے، اس نے عراق میں ماس ڈسٹرکشن ویپنز یعنی اجتماعی تباہی بربادی کے ہتھیار رکھنے کا الزام لگا کے مشرق وسطیٰ کے وسائل پہ قابض ہونے، اور خصوصاً عراق کے وسائل پہ قابض ہونے کے علاوہ اس نے عراق کی کمر اس لیے توڑی کہ وہ اسرائیل کے لیے ممکنہ خطرہ نہ بن جائے۔ آج وہی بے غیرت امریکہ، اس کا میڈیا، اس کے حکومتی ریاستی ذمہ دار اور برطانیہ جو اس کا بغل بچہ تھا، سبھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ تھا، وہ ایک بطور ہتھیار اسے استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ 9/11 جو امریکہ میں ہوا، اور ہوتے ہی انہوں نے مجرم ٹھہرا دیا اسامہ بن لادن کو بغیر کسی تفتیش کے۔ اسی طرح پاکستان والے کہتے ہیں کہ ہمارا 9 مئی کا یہ 9/11 ہے۔ بعد میں امریکہ کا 9/11 بھی غلط نکلا، اور وہ صرف دنیا ساری کو بتانا چاہتا تھا کہ اس وقت زمین کا خدا میں ہوں، جس طرح پاکستانی خدا اکثر 2-4-5 سال بعد جو بھی برجمان ہو کرسی پہ، وہ بتانا مناسب سمجھتا کہ اب زمینی خدا میں ہوں پاکستان کا۔ تو برسبیل تذکرہ ایسے ہی ایک بات آ گئی ہے۔ میں مانا والا کے قریب ایک گاؤں سے میرا تعلق ہے، تو وہاں ایک دفعہ ایک تھانے دار آ گیا، تو 2-4 دن گزرے تو وہ ہر تھانے کے آگے سے گزرنے والے کو تھانے میں بلا کر، وہ تھانے والوں کا ایک مخصوص چھتر ہوتا، اس کی پٹائی کرتا۔ جب لوگ معززین اکٹھے ہو کر گئے، اس کے ہاتھ پیر جوڑے تو پوچھا، حضور گناہ تو بتا دیں۔ تو اس نے فرمایا تھا کہ حرام زادو، میرے غلاموں، میرے تھانے کی حدود میں بسنے والے غلاموں، کیا تمہیں علم نہیں کہ تمہارا تھانے دار تبدیل ہو چکا ہے، تمہارا زمینی خدا تبدیل ہو چکا ہے؟ تو لہٰذا اگر پاکستان میں کچھ عرصہ بعد 5-7 سال بعد ایسی فضا قائم ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمیں خود علم نہیں ہوگا کہ اب ہمارا زمینی خدا کون ہے، تو پھر زمینی خدا کا
فرض بنتا اس کا پھر حق بنتا ہے کہ وہ ہمیں بتائے اب ان کا زمینی خدا کون ہے، کس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ میں عنوان تو بھول ہی گیا، اس ویڈیو کا میری کا عنوان ہے بے وفائی، ہرجائی پن، بے ضمیری اور کوفہ کے اس موسم میں ابن حسن کا کردار۔ مجھے نہیں پتا، رب العزت کی قسم، عمران خان مجرم ہے، وہ گناہ گار ہے یا بے گناہ ہے۔ میں تو کوفے کے بارے عرض کرتا چلوں، کوفہ ایک شہر کا نام نہیں ہے، کوفہ ایک رویے کا نام ہے، ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، ایک بیہیویئر کا نام ہے۔ وہ بیہیویئر، وہ رویہ انسانی یہ ہے کہ جب ظلم و جبر کا دور چل رہا ہو تو سبھی ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا پھر خاموش ہوتے ہیں، خاموش تماشائی ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمدردیاں بے شک مظلوم کے ساتھ ہوتی ہیں، جس طرح کوفے والوں کی تلواریں یزید کے ساتھ اور ہمدردیاں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھیں، ایسے ہی میری بھی 10-12 دن سے تلواریں تو میری اپنے زمینی خدا کے ساتھ تھیں، ثناء اللہ کے ساتھ تھیں، شہباز شریف کے ساتھ، لیکن میری ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ تھیں۔ حالانکہ میں اس پہ ہمیشہ سخت ترین اس کا ناقد رہا ہوں، لیکن حضرت حر کی سنت کو نبھاتے ہوئے اب میں اخلاقی طور پہ جب تک عمران خان پہ ابتلا کا دور رہے گا، میں اخلاقی طور پہ ہر وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، کھڑا رہوں گا، جب تک اس کے حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ جب اس کے حالات تبدیل ہوں گے تب اس کا رستہ اور میرا رستہ اور۔ اور میں مرخ کو یہ کہنے کا موقع نہیں دینا چاہتا کہ جب ظلم، جبر، استبداد کا دور تھا، کانفرنسیں ہو رہی تھیں، تو اس وقت ایک بھی پاکستان میں قحط الرجال کے دور میں ایک بھی ایسا دیوانہ، فرزانہ، احمق، بیوقوف، جاہل انسان نہیں تھا جو اپنے تمام تر مسلطیں بلائے طاق رکھ کر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ تو آج سے جو بھی میرا انجام ہو، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ہر حال میں اخلاقی طور پہ عمران خان کے ساتھ رہوں۔ اگر اس کے حالات جب بھی بدلے تو عمران خان کا اس کا رستہ، میرا پھر اپنا رستہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں حق سچ پہ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حق سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ظالم کے خلاف، ظلم کے خلاف کھڑا ہونے، مزاحمت کرنے، جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔